آپ اور میں جب اپنی بیٹی یا بہن کے لیے جی کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور جو سن رہے ہیں ہمیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کیسا سینسیٹیو معاملہ ہے، بیٹی کی بات ہو، بہن کی بات ہو، بندہ بہت تحقیق کرتا ہے کہ یار میں ہر طریقے سے دیکھ لوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی بات ہو، ان کی بیٹیوں کی بات ہو، اور پھر روایتوں کے اندر یہاں تک بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے لوگوں سنو، ہمارا محبوب اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، ہم جو وحی کرتے ہیں محبوب وہ فرماتے ہیں۔ جب حضور کوئی کلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تو حضور کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے صرف حضور کی رضا نہیں، رب کی بھی رضا یہ تھی کہ محبوب آپ کی بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اور میں بیٹی کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں کہ یار ہم ایک کو بیٹی نہیں دیتے، میں کہتا ہوں ہر بات کو ایک طرف رکھ کر بندہ یہی سوچ لے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسے یکے بعد دیگرے اپنی بیٹی عطا کریں، اور مولا علی اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں سب عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ روایت بہت آسان ہے، میں نے آسان انداز میں پیش کر دی، ہیں بھی 2 جملے، لیکن آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو اللہ کے محبوب کی محبت عثمان غنی سے کیسی ہے، اور عثمان غنی نے حضور کی شہزادیوں کو رکھا کیسا ہوگا۔ حالانکہ ہر معاملات میں انسان کے لیے آزمائش کے ہوتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شہزادیوں کا ادب کیسا کیا ہوگا، کیا محبت کا پاس رکھا ہوگا کہ حضور نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کو عطا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، کم و بیش 1,24,000، ایک روایت میں 2,24,000، جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کسی نبی کے امتی کو یہ شان نہیں ملی، یہ خصوصیت نہیں ملی کہ کسی نبی نے ایک کے بعد ایک ہی شخص کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دی ہوں۔ یہ روئے زمین پر خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، عظمت ہے تو وہ تنہا عثمان غنی کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایک کے بعد ایک دونوں شہزادیوں عثمان غنی کو عطا فرمائے۔ اسی لیے تو میرے امام نے یہ بات لکھی سید اعلیٰ حضرت نے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ مجھے یہ بتائیں حضور کی بیٹیاں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے عقد میں جاتی ہیں تو وہ 2 نور والے ہو جاتے ہیں، تو سرکار کیسے نور والے ہوں گے؟ جب آپ کی بیٹیاں جن کے نکاح میں جائیں تو ذوالنورین آپ کا لقب ہو جائے کہ 2 نور والے، عثمان غنی 2 نور والے بنے 2 شہزادیوں کے نکاح میں آنے کے بعد، تو اللہ کے محبوب کی نورانیت کی کیا شان ہوگی۔ تو یہاں پر عقل کے گھوڑے، تاریخ کی کتابوں کی باتیں، اس پر اگر کوئی انسان جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ صرف اسی بات پر رک جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی بیٹی عطا کی اور وہ بھی رب کا حکم ہو، یہ انفرادیت اور اللہ کے محبوب کا یہ انہیں خاص کرنا ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اور پھر میں ایک بات عرض کروں، صحابی رسول کے متعلق آپ نے جو ذکر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین میرے صحابہ ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ جو صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دکھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کافی ہے کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، والسابقون الاولون، اس کے اندر آپ شامل ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت وابستہ ہوئے جب اسلام کو ضرورت تھی، اور جب دشمنان اسلام جان لینے کے در پہ ہوتے۔ میں نے کہا تم عثمان غنی پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے تو آپ نے سب کچھ اپنا اسلام کو پیش کیا۔